ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے جنازے کے دوران شروع ہونے والی امریکہ ایران کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں، ساتھ ہی مذاکراتی عمل کی بحالی کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس دوران امریکہ مسلسل ایران میں اہم اہداف اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، پل اور اب بجلی گھروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید جنگی طیارے بھیج رہا ہے۔ دوسری طرف ایران خطے میں امریکی بیسز پر میزائل اور ڈرون سے حملے کر رہا ہے۔ ایرانی حملوں کا دائرہ شام اور اردن تک پھیل گیا ہے۔ خاص طور پر اردن میں ایرانی حملوں سے امریکی فورسز کو شدید نقصان پہنچا ہے اور 3 امریکی فوجی مارے گئے ہیں، کئی زخمی بھی ہوئے۔ امریکہ کے کئی ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکے ہیں۔ خود امریکی فوج اردن میں ایرانی حملوں کی کامیابی اور اس سے ہونے والے امریکی نقصانات پر حیرت کا اظہار کر رہی ہے۔ اردن میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق امریکی فوج نے پہلے ہی کر دی تھی۔ ایک لاش ملنے کی تصدیق کی گئی ہے جو ممکنہ طور پر لاپتہ امریکی فوجی کی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی امریکہ نے عراق میں بھی اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ سینٹ کام کے بیان کے مطابق 17 جولائی کو اردن میں ایرانی حملے سے 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے اور ایک فوجی لاپتہ تھا۔ تفصیلی سرچ آپریشن کے بعد امریکی فوجی اہلکاروں کو واقعے کی جگہ سے ایسی انسانی باقیات ملی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ان باقیات کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ سینٹ کام کے بیان کے مطابق ایک اور واقعے میں شمالی عراق میں ایک امریکی فوجی مارا گیا ہے جو گرایا گیا ایرانی ڈرون کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران ڈرون پھٹ گیا اور امریکی فوجی مارا گیا، جبکہ ایک اور فوجی کو معمولی زخم آئے ہیں۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ ایرانی حملوں سے ایک ساتھ کئی امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق خود امریکی فوج نے کی ہے۔ اس سے پہلے جنگ کے ابتدائی دنوں میں کویت میں امریکی بیس پر ایران نے حملہ کر دیا تھا اور کئی امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ اب اردن میں امریکی فوج کو شدید دھچکا لگا ہے اور یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اردن جو جنگ کے پہلے مرحلے میں یعنی سیز فائر سے پہلے ایران کا ہدف نہیں تھا، اب کیسے اچانک ایرانی حملوں کا پہلا ہدف بن گیا۔ اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق جمعے کو ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک فوجی لاپتہ ہو گیا۔ امریکی حکام کے مطابق یہ اردن میں 5 دن کے دوران امریکی افواج پر ہونے والا چوتھا حملہ تھا۔ ایرانی حملوں میں درجنوں امریکی فوجی زخمی ہو گئے اور کئی ہیلی کاپٹر کو نقصان پہنچا۔ امریکی حکام نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایران کے مسلسل حملوں اور امریکی نقصانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی فوج کے پاس اب بھی بڑی تعداد میں میزائل موجود ہیں اور وہ امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم سے بچ کر حملے کرنے میں پہلے سے زیادہ مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق اردن جہاں امریکہ کی اہم ایئر بیسز موجود ہیں، جنگ سے پہلے اور جنگ کے ابتدائی دنوں میں زیادہ اہم ہو گیا تھا کیونکہ پینٹاگون نے بحرین، متحدہ عرب امارات اور قطر سے اپنے بہت سے فوجیوں کو نسبتاً زیادہ محفوظ مکانات یعنی اردن اور اسرائیل منتقل کر دیا تھا۔ امریکی حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ خطے میں امریکہ کے دیگر اتحادیوں کی جانب سے اپنی سرزمین پر امریکی فوجیوں کی تعیناتی اور امریکی جنگی طیاروں کی پروازوں پر پابندیاں لگانے کے بعد امریکہ کے لیے اردن مزید اہم ہو گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جولائی کے آغاز میں ایران نے خطے میں اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا اور پہلی دفعہ اردن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام نے اردن پر ایران کے گزشتہ 5 دنوں کے حملوں کی تفصیلات بیان کی ہیں جن پر پینٹاگون نے اب تک عوامی طور پر تفصیل سے بات نہیں کی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اردن میں امریکی افواج پر پہلا حملہ کنگ فیصل ایئر بیس کی رہائشی عمارت پر کیا گیا جس میں 5 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ دوسرا حملہ مشرقی اردن کے ایک اڈے پر کیا گیا جہاں سے امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کارروائیاں کر رہے تھے۔ ایران کے اس حملے میں کئی ہیلی کاپٹرز کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے بعد ایرانی میزائلوں نے اردن کے علاقے ارزق میں واقع موافق السلطی ایئر بیس کو دوبارہ نشانہ بنایا۔ یہ وہی امریکی بیس ہے جہاں جمعے کو ایرانی حملے میں امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس ایئر بیس پر ایران کے پہلے حملے میں بنکس میں پناہ لینے کی کوشش کے دوران تقریباً 20 امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے، تاہم پہلے حملے میں کوئی فوجی ہلاک نہیں ہوا تھا۔ لیکن اسی دن یعنی جمعے کو جب ایران نے دوبارہ اسی اڈے پر حملہ کیا تو 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے اور 4 فوجی زخمی ہوئے۔ امریکی حکام نے مزید بتایا کہ زخمی اہلکاروں کا طبی معائنہ کیا گیا اور انہیں دوبارہ ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا ہے، تاہم پینٹاگون نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں امریکی ایئر فورس کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ڈیوڈ ڈیپٹولا کا تجزیہ شامل کیا گیا ہے جو 1991 کی گلف وار میں فضائی کی کارروائیوں کے اہم منصوبہ سازوں میں شامل تھے۔ وہ اردن پر ایرانی حملوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اردن کا محل وقوع امریکہ کو شام، عراق اور پورے خطے میں زیادہ مؤثر فضائی کارروائیاں کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ اس لیے جمعے کو اردن پر ایرانی حملہ صرف ایک اڈے پر حملہ نہیں تھا،
بلکہ یہ خطے میں امریکہ کے اتحادی پر حملہ تھا اور اس کوشش کا حصہ تھا کہ خطے میں امریکی افواج کی میزبانی کی سیاسی قیمت سیکیورٹی فائدے سے زیادہ ہو جائے۔ ایرانی میڈیا میں اردن میں امریکی بیس پر حملوں سے پہنچنے والے نقصان کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں، جن میں بیس پر نقصانات کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اردن میں ایرانی حملے میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکی فوج اور انتظامیہ کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایران میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خود ایران کے مطابق کل رات کے حملوں میں ایران میں ایک زیر تعمیر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ سینٹ کام نے ویکینڈ پر ایران میں اپنی کارروائیوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج کی جانب سے ایران کے فوجی کمانڈ سینٹرز، ایئر ڈیفنسز اور کوسٹل سرویلنس سائٹس، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ کرنے والے مقامات اور مواصلاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سینٹ کام نے ان حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ آج صدر ٹرمپ نے بھی بتایا کہ مارے گئے امریکی فوجیوں کے لیے گزشتہ رات ایران پر بہت شدید حملے کیے گئے ہیں۔ Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. But we hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots. اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں فوجی طاقت کو مزید بڑھا رہا ہے اور مختلف ممالک میں تعینات جدید فائٹر جیٹس کو مشرق وسطیٰ منتقل کر رہا ہے، جس سے یہ تشویش بڑھ گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید جنگی طیارے بھیج رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف مزید حملے بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق جرمنی سے امریکی فضائیہ کے F-16 لڑاکا طیارے اور برطانیہ سے F-35 اسٹیلتھ طیارے مشرق وسطیٰ بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فضائی ایندھن فراہم کرنے والے مزید طیارے بھی روانہ کیے جا رہے ہیں، تاہم امریکی سینٹ کام ان رپورٹس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اضافی طیارے تعینات کرنے کا حکم 17 جولائی کو اردن میں ایرانی حملے اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد دیا گیا تھا۔ کشیدگی میں مسلسل اور تیزی سے اضافے کے باوجود ثالثوں کے ذریعے مذاکراتی چینل ایکٹیو ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کی ایران نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی سے قطر کی جانب سے 10 دن کی جنگ بندی سمیت مذاکرات کے دوبارہ آغاز کے لیے نئی تجاویز ملنے کی خبروں پر سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ واضح ہے کہ ثالث ممالک کشیدگی میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے سرگرم ہیں۔ ایک طرف ایران کی مسلح افواج مضبوطی اور عزم کے ساتھ امریکہ کی جارحیت کا جواب دے رہی ہیں، تو دوسری طرف ملک کا سفارتی نظام بھی اپنی ذمہ داریاں پوری طرح انجام دے رہا ہے۔ ثالثوں کے ذریعے پیش کی گئی تجاویز ہمیں پہنچائی گئی ہیں اور ہم انہیں وصول بھی کر چکے ہیں، تاہم اس مرحلے پر ان کی تفصیلات بیان نہیں کرنا چاہیں گے۔ واضح رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کی تعزیت کے لیے قطر کا دورہ کیا تھا اور ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی کی قطری ہم منصب سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہی مذاکراتی عمل کی بحالی کے حوالے سے نئی تجاویز کے بارے میں خبریں سامنے آئی تھیں۔ اسی بارے میں خبر ایجنسی رائٹرز سے بات کرتے ہوئے ایک سینئر ایران کہا کہ ایران کو ثالث ممالک کی جانب سے 10 روزہ جنگ بندی کی ایک تجویز موصول ہوئی ہے۔ اس کا مقصد عبوری معاہدے کو برقرار رکھنا ہے تاکہ مستقل معاہدے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اس کے علاوہ آج ہی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وہ پاکستان میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور اس دورے کو بھی امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، مگر اسی دوران ایک اور بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے جو مذاکرات کی بحالی نہیں بلکہ کشیدگی بڑھانے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایران کے حمایتی یمن کے حوثی گروہ نے ریڈ سی میں سعودی عرب کے نیول بلاکیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان حالیہ کچھ دنوں سے شدید کشیدگی جاری تھی۔ حوثی بار بار ریڈ سی میں باب المندب بند کرنے کی باتیں کر رہے تھے، جو کہ عالمی ترسیل کا ایک اور اہم روٹ ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے حمایت یافتہ یمنی حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی نافذ کر رہے ہیں۔ اس اقدام سے ایران جنگ میں امریکہ کے خلاف ایک نیا محاذ کھل گیا ہے اور توانائی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے۔ یہ رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے اپنے اتحادی یمن کے حوثیوں سے کہا گیا تھا کہ اگر امریکہ ایران کے توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے جاری رکھتا ہے تو وہ باب المندب کو بند کر دیں۔ اپنے بیان میں حوثیوں کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ وہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول کے تحت سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہیں، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔
حوثیوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے محاصرے کے جواب میں لیا گیا ہے، تاہم سعودی عرب نے اس معاملے پر فی الحال کوئی رد عمل جاری نہیں کیا۔ یہ پیش رفت ثالثی کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کے لیے بھی انتہائی حساس ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا باہمی دفاعی معاہدہ ہے اور پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے حوالے سے کئی بار ایران کو بھی اپنی پوزیشن سے آگاہ کر چکا ہے۔ ساتھ ہی اس پوری صورتحال میں ایران میں سیاسی اور فوجی لیڈرشپ یعنی پاسداران انقلاب کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر اختلافات کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں، اور پرسوں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے اپنے بیان میں قومی اتحاد پر زور دیا۔ مجتبیٰ خامنئی کے بیان کے مطابق اس وقت سب سے بنیادی تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے، حکام اور ہر شعبے میں اتحاد کو مضبوطی سے قائم رکھا جائے۔ ہماری حکومت کے تینوں شعبوں میں خدمات انجام دینے والے مخلص حکام پر اپنا اعتماد برقرار رکھیں، جن کی عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے کوششیں واضح ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ افراد مکمل اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ کچھ عہدیداروں کی کارکردگی پر کچھ اعتراض رکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں نظام کے لیے ایسی فکر اور وابستگی ایک قیمتی سرمایہ ہے اور اپنی جگہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرز عمل سے کسی بے گناہ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور اس سے ہماری قومی یکجہتی اور معاشرتی اتحاد کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو تنقید خوشحالی میں اضافہ کرے گی اور معاملات کو آگے بڑھانے میں مدد دے گی۔ سپریم لیڈر نے قومی یکجہتی کا پیغام دیا ہے، ساتھ ہی مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ قطر نے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی وزیر داخلہ اسکندر مومنی پاکستان پہنچ گئے ہیں اور یہاں ان کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔